ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ راسخین کی خاص دعا ہوتی ہے کہ وہ نہ اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہیں نہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ہی اپنے لیے اصل رہنمائی کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی کے آگے جھک جاتے ہیں، اور جھکنے کے باوجود، ماننے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یا رب ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا، کہیں ہدایت آنے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں کہ ہم متشابہات کے پیچھے لگ جائیں اور اس کی وجہ سے کسی شک و شبہ میں پڑ جائیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی رحمت کا حصہ مل گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اور اصل دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا منبع جو ہے وہ دل ہے، اور دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ لہذا دل اگر درست ہوگا تو ہدایت بھی ملے گی، انسان کو ہدایت کی بات سمجھ بھی آئے گی۔ اسی طرح ایمان کی درستگی کا انحصار بھی دل کی درستگی پر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، اور تقویٰ کا مقام بھی دل ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت تقویٰ کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہمارا دل ہی ہے، لہذا دل کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور فرما دے، اور دل میں نور پیدا کرنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اور دل کی صفائی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، یعنی صاف کر دے۔ اور دل کی صفائی کے لیے استغفار کی کثرت بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو اگر دل کسی وجہ سے پریشان ہو اور دل کے اوپر کوئی غبار سا ہو، بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کنسنٹریشن نہ ہو رہی ہو، فوکس نہ ہو رہا ہو، تو انسان کو استغفار پڑھنا چاہیے، اور دل کی ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دل کے ایمان سے مزین ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، خوبصورت کر دے، یعنی ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہو دل میں۔ اور وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی ایسی رحمت کہ جس سے ہمیں نیکیوں کی توفیق ہو جائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بہت بڑی بخشش عطا کرنے والا ہے، تیرے انعامات اور عطیات بے حد وسیع ہیں، تیرے احسانات بے شمار ہیں، تیری سخاوت سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور کیا دعا ہے راسخون فی العلم کی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، جمع ہونا ہے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر راسخون فی العلم کی ایک طرح سے تعریف بھی ہے انڈائریکٹلی، کہ کتنی بہترین دعائیں وہ مانگتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف علم نہیں رکھتے، علم کے ساتھ عمل میں بھی پختہ ہوتے ہیں، جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں،
جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کا احسان یاد رکھتے ہیں، اس کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں رسوخ اور پختگی اور گہرائی عطا کرے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔